بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ دوسرا سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز ولم يحدث عمر منذ ولی دابة ولا امرأة ولا جاریة حتى لحق باللہ۔ احدث یحدث احداثا کے معنی ہوتا نیا کرنا، کوئی چیز ایجاد کرنا، اختراع کرنا، لیکن یہاں پر معنی نیا کرنا۔ ولم یحدث عمر نے نیا نہیں کیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے نیا نہیں کیا دابتن سواری کو۔ دابتن کے معنی جانور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سواری کو نیا نہیں کیا، یعنی نئی سواری انہوں نے نہیں لی۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے نئی سواری نہیں لی، بلکہ جو ان کے پاس پہلے سے تھی انہی کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو ولم یحدث کا تعلق ہے دابتن ولا امراتن ولا جاریتن سے، اور یہاں پر منذ ولی ہے، یہ الگ جملہ ہے۔ منذ ولی ہے، جب سے انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، جب وہ خلیفہ بنے، یعنی جب وہ خلیفہ بنے تو عمر بن عبدالعزیز نے کوئی نئی سواری نہیں لی، ولا امراتن اور نہ ہی کوئی نئی عورت رکھا، ولا جاریتن اور نہ ہی کوئی نئی باندی انہوں نے لی، حتی لحق باللہ یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ ولم یرا انہیں نہیں دیکھا گیا، ضاحکاً ہنستے ہوئے، منذ ولی الخلافت جب سے وہ خلیفہ بنے، جب سے انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو وہ ہنستے ہوئے نہیں دکھے۔ یرا را یرا کے معنی دیکھنا ہوتا، یہ یرا یہ فعل مجہول ہے۔ حتی لقی اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وَأَتَتْهُ سَلَّةَ رُطَبٍ مِّنَ الْأُرْدُنِ عطا جاتی اتیان کے معنی ہوتا آنا، اور اتت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل سلطا، اصل میں سلطانی ہے، سلطانی۔ سلطن کے معنی ایک ٹوکری، سلطانی کے معنی دو ٹوکری، لیکن جب سلطانی کی اضافت رطب کی طرف ہوئی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو ہو گیا سلطا۔ سلطا رطب من الاردن اتت ہو ان کے پاس آئی، سلطا رطب خشک کھجور کی دو ٹوکری، سلطا دو ٹوکری آئی، رطب من الاردن اردن سے خشک کھجور کی دو ٹوکری ان کے پاس آئی، رطب کی معنی خشک کھجور۔ فقال تو انہوں نے کہا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ قالو ان لوگوں نے کہا، رطب من الاردن اردن کا کھجور ہے، رطب معنی کھجور ہے، من الاردن جو اردن سے آیا ہے، اردن کا ہے۔ قال انہوں نے کہا، علی ما جیء بہ کن چیزوں پر اسے لایا گیا ہے، یعنی کس پر لایا گیا؟ علی من پر، ما من کیا، جیء جا کا یہ مجہول ہے، جیء لایا گیا ہے، بھی اس کو یعنی کس چیز پر اسے لایا گیا ہے، کون سی سواری پر اسے لایا گیا ہے۔ علی ما جیء بھی کیا معنی ہے، کس سواری پر لایا گیا ہے؟ قالوا ان لوگوں نے کہا، علی دواب البرید، دواب البرید نے جو پوسٹ آفس کا جو کے لیے جو سواری ہوتی ہے، جو جانور ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دواب البریدی۔ ابھی تو گاڑی ہوتی ہے، لیکن پہلے جانور وغیرہ جیسے گھوڑا ہے، اونٹ، اس طرح ہوا کرتے تھے۔ علی دواب البریدی ڈاک کے جانوروں پر یا ڈاک کی سواری پر اسے لایا گیا ہے، ان لوگوں نے کہا۔ قال تو انہوں نے کہا، فما جعلنی اللہ احق بدواب البرید من المسلمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زیادہ حقدار نہیں بنایا ہے مسلمانوں کے بنسبت کہ میں ڈاک کی سواریوں کو استعمال کروں۔ فما جعل نہیں بنایا ہے، نی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا ہے، کیا نہیں بنایا؟ احق زیادہ حقدار، بدواب البریدی ڈاک کے جانوروں کا، ڈاک کی سواری کا، کس کے بنسبت؟ من المسلمین مسلمانوں کے بنسبت، یعنی مسلمانوں کی بنسبت میں ان سواریوں کو استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ اخرجوہما فبیعوہما، اخرج یخرج اخراجن کے معنی ہوتا نکالنا، اخرجو یہ فعل امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اخرجوہما تم لوگ ان دو ٹوکریوں کو نکال دو، فبیعوہما پھر تم اسے بیچ دو۔ باغ یبیغ بیان کے معنی ہوتا بیچنا، بیغو یہ امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم لوگ بیچ دو ہما ان دو ٹوکریوں کو، وجعلوا ثمنہما اور اس کی قیمت کو لگا دو، فی علف دواب البریدی
ڈاگ کے جانوروں کے چارے میں، علف کے معنی چارہ، سمن کے معنی قیمت، وجعلوا ثمنہما اور ان دو ٹوکریوں کی جو قیمت ہے اسے لگا دو، فی علف دواب البریدی پوسٹ آفس کی سواری میں، پوسٹ آفس کے جانور کے چارے میں، واشتراہما فی السوق ابن اخیہ واہدی احداہما الیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹوکری اٹھاؤ اور اسے لے جا کے بازار میں بیچ دو۔ جب بازار میں بیچا گیا تو ان دو ٹوکریوں کو خریدنے والے کون ہیں؟ ابن اخیہ، انہی کا بھتیجا، یعنی انہی کے بھتیجے نے ان دو ٹوکریوں کو خریدا۔ واشتراہما ان دو ٹوکریوں کو خریدا، اشترا یشتری اشتران کے معنی خریدنا، اشترا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اشترا کا فاعل ہے ابن اخیہ، یعنی ان کے بھتیجے نے خریدا، ہما ان دو ٹوکریوں کو، فی السوق بازار میں، اہدا یودی اہدان کے معنی ہوتا ہے ہدیہ کرنا، اہدا اور ہدیہ کیا، احداہما ان میں سے ایک، یعنی ان دو ٹوکریوں میں سے ایک ٹوکری ہدیہ کیا، الیہ ان کے جانب، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی جانب ہدیہ کیا۔ یعنی جب انہوں نے کہا کہ یہ جو دو ٹوکریاں ہیں جو اردن سے آئی ہے اسے لے جا کے بیچ دو، جب بیچ دیا گیا تو ان کے بھتیجے نے ان دو ٹوکریوں کو خریدا اور پھر ان دو میں سے ایک ٹوکری ان کو ہدیہ کر دیا گیا۔ فأکل تو انہوں نے کھایا، وقال اور کہا، الآن طاب اکلہ اب اس کا کھانا ٹھیک ہے، اب اس کا کھانا اچھا ہے۔ الآن کے معنی اب، طاب یطیب و طیباً کے معنی اچھا ہونا، اور طاب یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکلہ اس کا فاعل ہے، یعنی اس کا کھانا اب اچھا ہے کیونکہ اب پیسے لگے ہیں۔ ودخل علی بناتہ ذات لیلۃ، دخل یدخل دخولا علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کے پاس آنا، ودخل آئے، علی بناتہ اپنی لڑکیوں کے پاس، اپنی بچیوں کے پاس، ذات لیلۃ ایک رات، یعنی ایک رات وہ اپنی لڑکیوں کے پاس آئے، فوضعن تو ان لوگوں نے رکھ لیے، وضع یضع وضعن کے معنی رکھنا، وضعن یہ فعل ماضی سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ان لڑکیوں نے رکھ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، علی افواہہن اپنے منہ پر، یعنی جب وہ ان کے پاس آئے تو ان لڑکیوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ فقال للحاضنۃ تو انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ للحاضنۃ دایا سے، دایا یا آیا کہہ لیجیے، حاضنۃ کے معنی دایا یا آیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے دایا سے کہا، ما شأنہن انہیں کیا ہو گیا ہے؟ قالت اس دایا نے کہا، لم یکن عندہن شیء یتعشینہ الا عدس و بصل، لم یکن نہیں تھی، عندہن ان کے پاس، شیء کوئی چیز، یعنی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یتعشینہ جسے یہ شام میں کھا سکے، یتعشا یتعشیانی یتعشون، تعشا تعشیانی یتعشینا، یتعشینا یہ فعل مضارع سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جسے یہ شام کے وقت کھا سکے، الا سوائے عدسن، عدسن کی معنی دال، و بصل اور پیاز، یعنی دال اور پیاز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی۔ فکرہن تو ان لڑکیوں نے ناپسند کیا، کریہ یکرہ کرہن کی معنی ناپسند کرنا، کرینا یہ بھی فعل ماضی سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے ان لڑکیوں کی طرف۔ فکرینا تو ان لڑکیوں نے ناپسند کیا، ان تشم ذالک کہ آپ سونگھے، من افواہہن ان کے منہ سے، یعنی ان کے منہ سے آپ پیاز یا دال کی بدبو سونگھے، اسی وجہ سے اس بات کو ناپسند کیا، اسی وجہ سے ان لڑکیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ فکرہن تو ان لڑکیوں نے ناپسند کیا، ان تشم کہ آپ سونگھے، ذالک اس کو، من افواہہن ان کے منہ سے، یعنی ان کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے پیاز کھانے کی وجہ سے، وہ بدبو آپ کے ناک تک نہ جائے، اسی وجہ سے ان لڑکیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے ہیں۔ فبکا عمر تو عمر روئے، ثم قال لہن پھر انہوں نے ان لڑکیوں سے کہا، یا بناتی اے میری بچیاں، ما ینفعکن ان تعشین الالوان کیا تمہیں یہ بات نفع دے گی کہ تم رنگ برنگ کے کھانے کھاؤ، تعشین تم لوگ کھاؤ شام کے وقت، الوان رنگ برنگ کے کھانے، ویمر بابیکن الی النار اور تمہارے والد کو آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو
کیا تمہیں یہ بات فائدہ دے گی کہ تم لوگ رنگ برنگ کے کھانے کھاؤ لیکن تمہارے والد کو آگ میں ڈالا جائے؟ فبکینا، تو وہ لڑکیاں رونے لگی، حتیٰ یہاں تک کہ علت اصواتہن، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ علا یعلو علون کے معنی بلند ہونا، علت یہ فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل اصواتہن، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ووزغ عمر حلی زوجتہ فی بیت المال، اور عمر نے، وزغ یزو وزعن میں رکھنا، وزغ عمر نے رکھ دیے، حلی زوجتہ اپنی بیوی کے گہنے، حلیون کے معنی گہنا یا زیورات، فی بیت المال مسلمانوں کے بیت المال میں، یعنی بیت المال میں اپنی بیوی کے گہنے یا زیورات رکھ دیے۔ وَأَرْجَعَ مَزَارِعَهُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارجع یرجع ارجاعًا کی معنی ہوتا لوٹانا، ارجع انہوں نے لوٹا دیے، مزارعہ اپنی کھیتوں کو، الی ما کانت علیہ اس حال کی طرف جس حال پر وہ کھیت تھی، فی عہد الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھیت جس کی تھی وہ کھیت وہ خلیفہ بننے کے بعد ان کو لوٹا دیے۔ وَإِذَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْعَامَّةِ كَتَبَ عَلَى الشَّمْعِ، وَإِذَا كَانَ اور جب وہ ہوتے، فی حوائج العامتی عام لوگوں کی ضرورت میں، کتب علی الشمع تو وہ موم بتی کے روشنی میں لکھتے، وَإِذَا صَارَ اور جب وہ ہوتے، الی حاجت نفسہ اپنے نجی کام میں، اپنی ضرورت کے کام میں، دعا بسراجہ تو وہ اپنے چراغ کو منگاتے، یعنی جب وہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے اس وقت وہ سرکاری جو موم بتی ہے اس کی روشنی میں لکھتے، اور جب وہ اپنے نجی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اس وقت وہ اپنا جو ان کا چراغ ہوتا تھا وہ چراغ وہ منگا لیتے۔ وقد اغنى عمر بن عبد العزیز الناس، عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو مالدار کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ لم یوجد فقیر فی بلاد المسلمین مسلمانوں کے شہروں میں کوئی فقیر نہیں پایا جاتا تھا، یعنی عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کو اتنا مالدار کر دیا کہ مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے شہروں میں کوئی فقیر تک نہیں ملتا تھا۔ لم یوجد نہیں پایا جاتا تھا، فقیر کوئی فقیر، فی بلاد المسلمین مسلمانوں کے شہروں میں۔ ولم یوجد احد یاخذ الصدقات اور کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو صدقات کو لے سکے، جو صدقات لے سکے۔ ولم یوجد نہیں پایا جاتا تھا، احد کوئی شخص جو یاخذ الصدقات صدقات لے، یعنی لوگوں کو انہوں نے اتنا مالدار بنا دیا کہ کوئی صدقہ لینے والا اور کوئی فقیر نہیں ملتا تھا۔ وَكَانَ لَا يُؤَخِّرُ عَمَلَ الْيَوْمِ لِلْغَدِّ، وَكَانَ لَا يُؤَخِّرُ وہ مؤخر نہیں کرتے تھے، وہ ٹالتے نہیں تھے، عمل الیوم آج کے کام کو، للغدی کل کے لیے، یعنی آج کے کام کو کل کے لیے وہ نہیں ٹالتے تھے، کل پر وہ نہیں ٹالتے تھے۔ ولا یعجز اور نہیں وہ بے بس ہوتے تھے۔ قال بعض اخوتہ بعض بھائیوں نے، بعض دوستوں نے کہا، یا امیر المومنین اے امیر المومنین، لو رکبت فتروحت، لو رکبت اگر آپ سواری کر لیتے، سوار ہو جاتے، فتروحت تو تھوڑی آپ کی سیر و تفریح ہو جاتی، تھوڑا آپ سیر و تفریح کر لیتے، تھوڑا آرام حاصل کر لیتے۔ قال انہوں نے کہا، فمن یغزی شغل ذلک اليوم، فمن یغزی کون پورا کرے گا، شغل ذلک اليوم اس دن کے کام کو، یعنی اگر میں سیر و تفریح کرنے لگ جاؤں تو آج کے کام کو کون پورا کرے گا؟ قال اس نے کہا، تغزیہ من الغد، تغزیہ آپ اسے پورا کر لیں گے، من الغد کل، یعنی کل آپ اسے پورا کر لیں گے۔ قال تو انہوں نے کہا، لقد ثقل عمل یوم واحد، ایک دن کا کام بھاری ہو گیا ہے، لقد ثقل بھاری ہو گیا ہے، عمل یوم واحد ایک دن کا کام، فکیف اذا اجتمع عمل یومین تو کیا حال ہوگا جب دو دن کا کام جمع ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، یعنی مجھ پر ایک دن کا کام بھاری ہے، اگر دو دن کا کام جمع ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مات عمر بن عبد العزیز سنۃ 100 للہجرت، حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا سن 101 ہجری میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ جلد سبسکرائب بھی کر دیں۔